بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس شخص نے ہمارے دین کے اندر ایسی نئی بات کو ایجاد کیا، ما لیسا منہم، جو کہ دین میں سے نہ ہو، فہو ردن، تو وہ چیز جو ہے مردود ہوگی، وہ کام اور وہ عمل اور وہ چیز جو ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام، لیکن جس کام کو بدعت کہہ کر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ ہر نیا کام نہیں، بلکہ وہ کام مراد ہے جو دین سے ٹکراتا ہے۔ اگر وہ دین سے متصادم نہ ہو بلکہ دین سے ثابت ہوں اور اس سے اسلام کو تقویت بھی پہنچتی ہوں تو یہ عمل لغوی اعتبار سے تو بدعت کہلائے گا، لیکن اسے بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نیا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اسے بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہا جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس کام کی بنیاد اور اصل دین سے ملتی ہوں وہ چیز جو ہے وہ بدعت حسنہ کہلائے گی، جیسا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی ہیں اور ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، یہ کام جو ہے یہ بدعت حسنہ کے اندر آتے ہیں۔ جیسے نماز تراویح کی جماعت ہے، قرآن پاک کے اوپر اعراب لگانا ہے، مسجد نبوی شریف حرم شریف کی تعمیر ہے، مینار بنانے ہیں، اور اسی طرح احادیث پاک ہے، سیاستہ کی کتابیں ہیں، اور فقہ کے جو ہے وہ علوم ہیں، صرف و نحو ہے، جو مدارس کے اندر علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ بدعت حسنہ کے اندر آئیں گے، اور یہ چیزیں بدعت حسنہ اس لیے شمار ہوں گی کہ ان سے اسلام کو جو ہے وہ تقویت پہنچتی ہے، اس سے اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے جو ہے وہ بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ بدعت سیئہ اس چیز کو کہا جائے گا کہ جس سے اسلام کے عقائد کے اوپر چوٹ پڑتی ہوں اور وہ اسلام کے عقائد کے مخالف ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدے بنانا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے جو ہے وہ غلط عقائد جو ہے وہ منسوب کرنا، کہ جس سے اسلام اور شاعر اسلام جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ چیزیں جو ہیں منع ہے شریعت میں، ان کو نہیں لیا جائے گا۔ انہی چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، کہ جس کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ دین میں سے نہ ہو، فہو ردن، تو اس نئی چیز جو ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور کل بدعت دلالہ، اور ہر بدعت جو گمراہی ہوتی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے، اور اس چیز کو لے کر علماء اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے اوپر اعتراض کرنا، یہ ایک جہالت کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے، وگرنہ جن چیزوں کی بنیاد اور اصل وہ دین سے ملتی ہوں، جس طرح کہ عقائد اہل سنت ہے، وسیلہ ہے، اسی طرح شفاعت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے علم غیب ہیں ان کے بارے میں عقائد رکھنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور اہل بیت پاک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کے اندر کہ جن کے بارے میں عقائد اہل سنت ہیں، اور وہ چیزیں معمولات اہل سنت میں سے ہیں، یا رسول اللہ پکارنا یا اور چیزیں پکارنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بدعت کے اندر شمار نہیں ہوں گی، بلکہ یہ وہ چیزیں کہ جن کے اصل اور بنیاد جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی روایت سے جو ہے وہ ملتی ہیں، اسلام سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو بدعت، جس بدعت سے منع کیا گیا یہ وہ بدعت ہیں کہ جو اسلام مخالف ہوں، جس سے اسلام کے عقائد کا نقصان ہوتا ہو، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نقصان ہوتا ہو۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔